احادیث کو پورے دور نبوی اور خلافت میں قرآن کی طرح لکھا بھی تو نہیں گیا، تو پھر ان کی اوتھینٹسٹی پر کیسے اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ یہ بات درست ہے کہ نزول وحی کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے کاتبان وحی سے قرآن کی آیات کو مختلف چیزوں پر لکھوا لیتے تھے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب نسخوں کو ایک جگہ جمع کروایا اور ان نسخوں اور دوسری شہادتوں کی بنیاد پر پورا قرآن مصحف یعنی ایک کتاب کی شکل میں لکھوا لیا۔ اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں اسی مصحف کی کاپیاں پوری مملکت اسلامیہ میں بھیج دیں۔ ذرا غور کرو کہ قرآن کو لکھے جانے پر اسے قابل اعتماد مان لیا جاتا ہے اور احادیث کا نہ لکھا جانا اسے ناقابل اعتماد ٹھہرا دیتا ہے، حالانکہ قرآن کے لکھے اور شائع کیے جانے کے متعلق یہ سب باتیں ہمیں حدیث ہی سے تو معلوم ہوئی ہیں، ورنہ قرآن میں تو ان کا کوئی ذکر تک نہیں۔ اگر نہ لکھے جانے کی وجہ سے حدیث کی روایات اتنی ہی ناقابل اعتبار ہیں، تو پھر اور کس دلیل سے ہم خود کو اور دنیا کو یہ یقین دلائیں گے کہ قرآن واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی لکھ لیا گیا تھا؟ دراصل کسی چیز کے قابل اعتماد ہونے کے لیے اس کا لکھا ہونا شرط بالکل نہیں، لیکن اگر لکھ لیا جانا قابل اعتبار ہونے کی اصل بنیاد نہیں ہے، تو پھر دوسری کون سی چیز ہے جو اسے اوتھینٹک بنا دے؟ اعتماد کی اصل بنیاد ان لوگوں کا بھروسے کے قابل ہونا ہے جن کے ذریعے سے وہ چیز ہم تک پہنچی ہے، خواہ لکھی حالت میں ہو یا زبانی۔ لکھی ہوئی چیز بھی قابل اعتماد تبھی ہو سکتی ہے جب زندہ اور قابل اعتماد انسانوں کی گواہی اس کی توثیق کرے۔ ذرا سوچو، قرآن کے محفوظ ہونے پر اگر ہمارے یقین کی بنیاد یہی ہوتی کہ وہ لکھا گیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین وحی کے اپنے ہاتھوں کا لکھا ہوا قرآن کا تو کوئی ایک حصہ بھی آج موجود نہیں، اور اگر بالفرض ان میں سے کچھ موجود ہوتا بھی تو آج کون یہ تصدیق کر سکتا تھا کہ یہ وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر کروایا تھا؟ پس قرآن کے محفوظ ہونے پر بھی ہمارے یقین کی بنیاد اس کا لکھا ہونا نہیں، بلکہ اس کی حفاظت پر امت مسلمہ کی نسل در نسل گواہی ہے، اور اسی امت کی یہی گواہی سنت کی حفاظت و صحت پر بھی ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ حفاظت قرآن پر تو یہ گواہی ہمارے لیے قابل قبول ہو، مگر اسی امت کی حفاظت سنت پر گواہی قبول نہ ہو؟ چلو لکھا نہ جانا ان اوتھینٹک ہونے کا جواز نہ صحیح، لیکن قرآن کی طرح حدیثوں کو بھی کیوں نہ اسی وقت لکھ لیا گیا تاکہ یہ سوال ہی نہ اٹھتا؟ قرآن کے الفاظ اللہ نے نازل کیے ہیں، ان الفاظ، آیات اور سورتوں کی ترتیب بھی خدا کی طرف سے ہے، لہٰذا لوگوں کے لیے لازم تھا کہ وہ انہی الفاظ کو اسی ترتیب کے ساتھ لفظ بلفظ تلاوت کریں۔ اس وجہ سے قرآن کا فوراً تحریر کیا جانا لازمی تھا۔ اس کے مقابلے میں سنت کی نوعیت بالکل مختلف تھی، وہ محض لفظی نہ تھی بلکہ عملی بھی تھی۔ جو لفظی تھے، اس کے الفاظ قرآن کے الفاظ کی طرح بذریعہ وحی نازل نہیں ہوئے تھے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی زبان سے ادا کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور تقریریں نقل کرنے کے بارے میں یہ پابندی نہ تھی کہ سننے والے انہیں لفظ بلفظ نقل کریں، بلکہ اہل زبان سامعین کے لیے یہ جائز تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سن کر معنی و مفہوم کو بدلے بغیر اسے اپنے الفاظ میں بیان کر دیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی تلاوت نہیں بلکہ اس تعلیم کی پیروی مقصود تھی۔ پھر اس کا ایک بڑا حصہ ایسا تھا جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عصروں نے اپنے الفاظ میں بیان کیا تھا، مثلاً یہ کہ آپ کے اخلاق ایسے تھے، آپ کی زندگی ایسی تھی، اور فلاں موقع پر آپ نے یوں عمل کیا۔ یوں احادیث کو فوراً تحریر کرنے کی کوئی اشد ضرورت نہ تھی جس طرح کے قرآن کو لکھنے کی تھی، لہٰذا اس دور میں پڑھنے لکھنے کے جو محدود وسائل امت کو میسر آئے ان کو قرآن ہی کی فوری تحریر و اشاعت کے لیے استعمال کیا گیا۔ بلکہ سنت کی تحریر میں اس تاخیر کا ایک فائدہ اور بھی ہوا، وہ یہ
کہ قرآن اور حدیث کے آپس میں مکس ہو جانے کا کوئی معمولی سا خطرہ بھی اگر ہو سکتا تھا تو وہ بھی نہ رہا۔